گاس ہوتا ہے اور پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہے تو انشاءاللہ یہ وائرس خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یاد رکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ دوحہ میں اس وقت شب کے ٹھیک 7:30 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانوی وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے برطانوی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ صحت کے عالمی دن کے موقع پر وزیر صحت نے کورونا نامی اس وبا کے مقابلے میں میڈیکل اسٹاف کے اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ اور دنیا میں کورونا وائرس کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 80,000 کے قریب جا پہنچی ہے، جبکہ چین کے شہر ووہان میں آج پہلا دن ایسا گزرا کہ کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانیہ کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے برطانوی عوام کے ساتھ اپنی اور قطری عوام کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ دنیا بھر میں آج صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 7 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے بھی اس عالمی جشن میں شرکت کی۔ اس سال ورلڈ ہیلتھ ڈے کی تھیم ہے نرس اور دایا کی سپورٹ، اور یہ سال اسی تھیم کے تحت منایا جائے گا جس کا مقصد نرس اور مڈ وائف کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا کہ اس سال یہ دن ایسے موقع پر آیا ہے جب پوری دنیا میں نرسنگ اسٹاف دیگر طبی عملے کے ساتھ مل کر پہلی صف میں یا ایز دی فرنٹ لائنر کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وزیر صحت نے اپنے بیان میں اس وبا کا مقابلہ کرنے والے پورے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ WHO کے ریجنل آفس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد المنظر نے بھی اپنے پیغام میں دنیا کو درپیش اس ہیلتھ چیلنج کے دوران میڈیکل اسٹاف کے اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے سرکاری اسکولوں کے ڈائریکٹرز پر مشتمل ایڈوائزری کمیٹی کی رکنیت کے لیے ہونے والے الیکشن پروسیس پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ کمیٹی کے ارکان اسکولوں کے حالات کی بھرپور ترجمانی کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسکولوں کی کارکردگی اور پورے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے سبھی مشوروں پر غور و خوض کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم نے ان خیالات کا اظہار کمیٹی کے ارکان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں موجود ہیلتھ ایمرجنسی کے دنوں میں احتیاطی تدابیر کے تحت آئندہ میٹنگز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بلائی جائیں گی۔ قطر پیٹرولیم نے اعلان کیا ہے کہ وہ گیس کے نئے پلانٹس میں پروڈکشن کو 2025 تک ملتوی کر رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے CEO انجینئر سعد بن شرید الکابی نے بتایا کہ یہ فیصلہ بڈنگ پروسیس میں تاخیر کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا نامی اس عالمی وبا کے باوجود قطر پیٹرولیم مقامی اور عالمی سطح پر اپنے منصوبوں میں آگے بڑھتی رہے گی اور مائع قدرتی گیس یا LNG کے پروڈکشن کے لیے
6 नई लाइनों की तामीर का मंसूबा भी जारी रहेगा। कतर की जानिब से कोरोना के मुकाबला करने की कोशिशों, दोस्त मुल्कों की इमदाद और मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए लोगों को निकालने के कारनामे की अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पजीराई की गई है। इन ख्यालात का इजहार मुआविन वज़ीर ख़ारजा और सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ बिन्त राशिद अल खातिर के साथ कतर और इस रीजन में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने एक मीटिंग के दौरान किया। ये मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए बुलाई गई, जिसके दौरान यूएनओ के अहलकारों को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कतर की मकामी और आलमी कोशिशों से आगाह किया गया और उनके सवालों के जवाब दिए गए। मोहतरमा लुलुआ अल खातिर ने इशारा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा, WHO, ILO और यूनेस्को की जानिब से अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की गई है। कतर में कोरोना वायरस की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से अवाम को रोजाना की बुनियाद पर आगाह किया जाता है और वजारत सेहत ताज़ा आदाद शुमार अपडेट करती है। इस ज़िम्न में कल 6 अप्रैल को मुल्क में कोविड-19 के मजीद 228 केसेस का ऐलान किया गया। वजारत के बयान में बताया गया कि इनमें बाज़ मरीज वो हैं जो हाल ही में उन मुल्कों से वापस आए थे जहां कोरोना वबा आम थी, या ऐसे मरीज हैं जो इन मुसाफिरों के राब्ते में रहे थे। इनमें कतरी शहरी और यहाँ मुकीम अफराद दोनों तरह के लोग शामिल हैं। बयान में 8 मरीजों की शिफायाबी का भी ऐलान किया गया और इस तरह सेहतियाब होने वाले कुल अफराद की तादाद कल 6 अप्रैल तक 131 हो गई थी। वजारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि वो वायरस का शिकार होने के इम्कान को कम से कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल करें, गैदरिंग न करें और होम क्वारंटीन की शर्तों पर सख्ती से कारबंद रहें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग एक नफ्सियाती जंग है। मोराल को बुलंद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान आसानी के साथ इस वायरस का शिकार न हो सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोच रखें और वजारत सेहत की जानिब से बताए गए सेहत के उसूलों पर अमल करें। इस वायरस का फैलाव और उसका खात्मा दोनों ही इस बात पर मुनहसिर हैं कि हम किस हद तक बेदार हैं और परेशान या खौफजदा हुए बगैर प्रिकॉशनरी मेजर पर चलते रहें। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वजारत दाखिला तमाम वसाइल को बरुए कार ला रही है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियों के साथ साथ आम लोगों में अवेयरनेस को भी फैला रही है और आगही मुहिम में शिरकत कर रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग डिपार्टमेंट के मुआविन डायरेक्टर कर्नल हुसैन अमान अली ने रेडियो कतर से बात करते हुए बताया कि उनका इदारा मुख्तलिफ ज़बानों में लोगों के दरमियान मालूमाती पम्फलेट्स तकसीम कर रहा है और ज़बानी भी उन तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में कई ज़बानों में रिकॉर्डेड पैगामात भी चलाए जा रहे हैं ताकि शॉपिंग के दौरान एहतियाती तदाबीर को याद रखा जाए। दूसरी जानिब कतर के सरकारी राब्ता दफ्तर GCO ने व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है जिसके जरिए 24/7 ताज़ा तरीन मालूमात 6 मुख्तलिफ ज़बानों में फराहम की जा रही हैं। कतरी हिलाल अहमर ने ऐलान किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उसके नुमाइंदे इंसानों की मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस ज़िम्न में कतर रेड क्रिसेंट बांग्लादेश में दीगर इंसानी इदारों के साथ मिलकर कोकस बाजार में मौजूद पनाहगज़ीन कैंपों में रहने वाले अफराद की मदद कर रहा है और उनको कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। QRC ने बताया कि फिल वक्त तकरीबन 1800 खानदानों का ख्याल रखा जा रहा है जिनमें तकरीबन 10,800 अफराद हैं और आइंदा दिनों में इमदादी दायरा और वसी किया जाएगा। दुनिया भर में मजमूई तौर पर कोरोना से मरने वालों की तादाद 80,000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका में खौफ का माहौल है। जापान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अलबत्ता चीन से अच्छी खबरें आ रही हैं। कुवैत ने जुज़वी कर्फ्यू की मुद्दत में तोसी का ऐलान किया है और कुछ इलाकों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है।
یورپ کی بات کی جائے تو انگلینڈ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو ان کی صحت بگڑنے کے بعد ICU میں منتقل کر دیا گیا ہے اور وزیر خارجہ جناب ڈومینک ریب نے عارضی طور پر حکومت کا کام کاج سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس وائرس کے ساتھ جنگ میں آگے بڑھتی رہے گی۔ ادھر امریکہ میں خوف کا ماحول ہے، بالخصوص نیو یارک میں انتظامیہ بڑھتی ہوئی اموات کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے لاشوں کو عارضی طور پر پبلک پارکس میں دفنانے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ ایک طرف جہاں دنیا میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 76,000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور 13,72,000 افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں، وہیں دوسری جانب چین سے امید افزا خبریں آ رہی ہیں۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ ماہ جنوری کے بعد سے پہلا دن ایسا گزرا ہے جب کورونا وائرس سے کسی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ گرچہ چین نے ملک بھر میں آج 32 نئے کیسز کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ تمام افراد حال میں دیگر ملکوں سے واپس آئے تھے۔ یاد رہے کہ چین میں 80,000 سے زیادہ کیس رپورٹ کیے گئے تھے، جن میں سے 3,331 کی وفات ہو گئی، لیکن گزشتہ چند دنوں سے اس بیماری کے گڑھ ہوبی نامی صوبے سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا اور حکومت نے عارضی طور پر بنائے گئے 16 اسپتال بند کر دیے ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ صحت کے عالمی دن کے موقع پر قطر کی وزیر صحت نے کورونا نامی اس وبا کے مقابلے میں میڈیکل اسٹاف کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور دنیا بھر میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 80,000 کے قریب جا پہنچی ہے، لیکن چین کے شہر ووہان میں آج پہلا دن ایسا گزرا کہ کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی صلاح سالم نے۔